تو ہمت کریں خون دے دیں. اچھا کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ میرے اندر خون کی کمی تو نہیں ہے, تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں, خون کی کمی ہوگی تو لیں گے ہی. تو خون دینے سے کبھی بھی صحت خراب نہیں ہوتی, ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, نیا بلڈ بنتا ہے, تو بہت فائدہ ہے اس کا. بلڈ کیمپ لگایا ہوا ہے. ابھی یہ فرض نماز کے بعد بتاتے نا تو اس وقت اعلان کرنا چاہیے تھا, ابھی تو لوگ بہت سے جا چکے ہیں. جب بھائی وہ نکاح ہے جلدی سے اب آ جائیں, آگے سب لوگ 2 منٹ میں انشاءاللہ نکاح. یہ کون ہے بھائی؟ مفتی عبد الجبار محمود. آپ اچھا آپ آئے کہاں سے؟ اچھا ٹھیک ہے امید. اچھا مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی سے قسم لی تھی کہ اگر کوئی چیز میں نے لے کر دے دی تو میں آپ کا بندہ اور آپ میری خدا. فضول الفاظ ہیں. مفتی صاحب تصدیقی گواہوں کے لیے بیوی کے سامنے جانا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ایجاب و قبول کی محفل میں گواہ ہونے چاہیے. جو پچھلے الفاظ ہیں میں تمہارا بندہ تو میری خدا, یہ ایسی فضول الفاظ ہیں, توبہ استغفار کریں ان پہ. میں فیملی فزیشین ڈاکٹر ہوں, میرا اپنا ذاتی میڈیکل سینٹر ہے. مجھے دوسری شادی کرنی ہے تاکہ گناہ اور بدنیتی سے بچ سکوں. میری پہلی بیوی میری اچھا مسائل ہیں ان کے. بھائی صاحب میں شادیاں نہیں کراتا, یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ ہم اگر شادیوں کو ہی بزنس بنا لیتے ہیں نا, شادیاں کو, اس پہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کسی مذہبی اسکالر کے لیے جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو, اس کے لیے یہ کام سوٹ نہیں کرتا. اس پہ یہ کام کریں تو دوسرے لوگ کریں. تو میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے, اور پھر ان پھٹیکوں میں پڑھ کے اتنی بڑی ٹینشن ہے نا. غلط رشتہ ہو گیا, اچھا رشتہ ہو گیا تو کوئی نہیں تعریفیں کرے گا مفتی صاحب نے کرایا ہے, غلط ہو گیا تو بولے انہوں نے مروایا ہمیں. تو ہم دیکھو قرآن نے شادیوں کی ترغیب دی ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے, لیکن کیا قرآن نے شادیاں کرائی بھی ہیں بھائی؟ تو مذہبی لوگوں کا دائرہ کار ہے کیا, اسکالر کا دائرہ کار, علماء کا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا دائرہ کار یہ ہے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینا, جیسے کہ قرآن نے دی, حدیث میں ترغیب ہے. شادیاں کرانا ہمارا کام نہیں. یہ شادی دفتر والوں سے رابطہ کریں آپ, وہ کرا دیں گے آپ کی شادی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور ویسے بھی اس قسم کے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ کسی گائناکولوجسٹ کا رشتہ ہو تو بتا دیں. بھائی جس بھائی نے پوچھا اس سے پیش کی معذرت, تم دوسری شادی کر رہے ہو اور تمہیں اپنی مرضی کی آرڈر پہ دلہن بنوا رہے ہو, تم گائناکولوجسٹ ہو اور یہ ہو اور فلانا ہو, تو اس کا مطلب تم نے کرنی نہیں ہے, تم بیکار. بھائی بہت معذرت جنہوں نے پرچی دی ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا, اس لیے غیبت نہیں ہو رہی ہے. لیکن میرا مزاج ہے کہ ایسی پرچیاں پڑھ کے مجھے غصہ بہت آتا ہے. دوسری شادی بھی کر رہے ہو, رشتہ دوسری میں کون دیتا ہے, اور پھر تم نے گائناکولوجسٹ ہو اور یوں ہو اور فلانا, اس کا مطلب تو نے نہیں کرنی. تو خام خواہ میں اپنی پہلی بیوی کو ٹارچر مت کر دوں. جس نے کرنی ہوتی ہے وہ اتنی پخیں. دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی. تمہیں ایک شادی ہو گئی نا تمہاری, اب دوسری کرو. ٹھیک ہے بھائی, کوئی تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا, کوئی طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو. اگر یوں لکھتے ہیں مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنی ہے, بے شک طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, بچوں والی ہو, میں کر لوں گا, بس اتنا ہو کہ قابل قبول ہو میرے لیے, تو میں کہتا یار سمجھ میں آتی ہے بات. اتنی شرطیں لگا دیتے ہیں, ایسی ہو, یوں, اس کے جو ہے وہ فلانی اسپیکنگ ہو, اور خاندان ایسا ہو, اور اتنی پڑھی بھی ہو, اور وہ تجھے کیوں دے گی اپنا رشتہ ہے بھائی؟ اتنی کوالٹیاں کسی خاتون میں ہو, تیرے کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے نا, تیری دوسری بیوی بنے گی وہ. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی صاحب کی سمجھ میں کہاں سے آئے؟ جب کسی خاتون میں اتنی کوالٹیز ہوں گی تو وہ کنوارے سے نہیں کرے گی. وہ کیا خیال ہے, وہ کہے گی میں تمہاری کیوں دوسری بیوی بنوں؟ تو پیڑے مت کھاؤ بیٹھ کے, جتنی ہو, جتنے ہم سب ہیں, میں اپنے لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں, اتنا ہی رہنا چاہیے انسان. چاہیے ویسی چاہیے نہیں چاہیے. گائنیکولوجسٹ کا کرنا کیا ہے, آپ نے بچے پیدا کروانے ہیں اس سے, تو وہ ہو رہے ہیں. بہت ساری گائناکولوجسٹ ہیں وہ پیدا کر رہی ہیں, آپ کو اس کی ضرورت. ایک صاحب کہنے لگے مجھے بہو ڈاکٹر چاہیے, میرا خون پیا ہوا تھا, ڈاکٹر ہو بہو. میں نے کہا بھائی صاحب علاج کرانا ہے کیا بہو سے؟ بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں کے نمبر ہے میرے پاس, آپ کو دے دیتا ہوں, ان سے علاج کرا لو آپ.
بچے کی شادی کرو ادھر ادھر منہ مار رہا ہے جا کے، تو اس چکر میں نا کہ ڈاکٹر سے کرنی ہے بہت ٹائم لگاتی ہے. لوگوں نے یہ خود ہی ٹینشنیں بنائی ہوئی ہیں. تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فالتو کی ٹینشنیں ہم نے پالی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے. اللہ رکھے ہمیشہ نظر بد سے بچائے. تم لوگوں نے فالتو کی ٹینشنیں اتنی پالی ہوئی ہیں کہ خامخواہ کے لیے عذاب مسلط کیا ہوا ہے. ہم پراٹھے پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور کیا، 2 پراٹھے 3 انڈے 2 چائے، اور کیا رہ گیا اب زندگی میں؟ اور کیا، عورت ہونی چاہیے اس میں ذرا اٹریکشن ہو اور خاندانی ہو، ایسی غیر خاندانی نہ ہو، ایسا نہ ہو بس، تو بس صحیح ہے. اچھا میرے بھائی محمد عبداللہ قریشی، ایک تو مجھے چشمہ لگاتے ہوئے شرم بہت آتی ہے. قریب کی نظر 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہے، اور ظاہر ہے میری بھی 1.5 نمبر ہے، میرا 1.5 نمبر، اور 10 سال سے 1.5 پہ ہی رکا ہوا ہوں میں. 40 سال سے 50 سال کا ہونے والا ہوں، 1.5 پہ ہی رکا ہوں. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، 1.5 پہ، لیکن پھر بھی مجھے شرم آتی ہے. لگا ہی لیتے ہیں یار. شرم اس لیے آتی، لوگ بولیں گے بڈھے ہو گئے مفتی صاحب. کئی دفعہ ابھی صبح میں فجر کے بعد تعلیم کرتا تھا ریاض الصالحین کی، تو میں تو زندگی بھر ایسے ہی کرتا رہا ہوں. اب مجھے بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تو چشمہ لگانا پڑتا ہے، تو میں فنٹر بن رہا ہوتا ہوں، نہیں لگا رہا ہوتا ایسے کر کے نا، تاکہ لوگ سمجھیں گے. تو مجھے خیال ہوا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. ایک نہ ایک دن تو وائرل لگانا ہی پڑے گا، تو یار ابھی لگا لو یار. ایسا نہ ہو غلط دلہن چلی جائے یا دولہا غلط نام اناؤنس ہو جائے. اب دیکھو صاف نظر آ رہا ہے. سارا خان بنت جاوید اختر خان. اچھا بھائی، اور مہر کی رقم ہے 5 لاکھ زیور کی صورت میں. بھائی یہ جو سارا خان ہیں ان کے ولی کون ہیں، وکیل کون ہیں؟ سارا خان کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ سارا خان بنت جاوید اختر خان کا نکاح 5 لاکھ مہر زیور کی صورت میں ہوگا. اس مہر میں میں اب محمد عبداللہ قریشی بن ریحان حامد قریشی سے کروں، اجازت ہے جی؟ آپ ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ. اچھا دوسرے بھی ہیں، دوسرے دولہا ہیں جی عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی، ان کے بھائی ہیں. کہاں ہیں؟ تو آپ بیٹھے ہوئے آپ بول ہی نہیں رہے. میں نے کہا دولہا کون ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ہیں. تو آپ بولو میں بھی ہوں. دولہا ہونے میں فخر محسوس کیا کرو، شرماؤ نہیں. ماں ایک ہی کام زندگی میں ڈھنگ کا کیا آپ نے جو شادی کر رہے ہو. باقی کسی کام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ نے کوئی صحیح کام کیا. ایک صحیح جو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی کام کیا. اچھا میرے بھائی مائدہ مریم صدیقی ول سمی احمد، ان کے ولی وکیل کون ہیں جی؟ اچھا ان کا مہر ہے 5، یہ بھی 5 لاکھ روپے زیور کی صورت میں. جناب آپ نے مجھے اجازت دی کہ مائدہ مریم صدیقی ول سمی احمد کا نکاح میں 5 لاکھ روپے جو زیور کی صورت میں ہوں گے، اس مہر میں ان کا نکاح عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی سے کروں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد عبداللہ قریشی بن ریحان حامد قریشی، میں نے آپ کا نکاح 5 لاکھ روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا، اس مہر میں میں نے آپ کا نکاح سارا خان بنت جاوید اختر خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
زور سے بھائی جزاک اللہ. جناب عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی، میں نے 5 لاکھ روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا، اس مہر میں آپ کا نکاح مائدہ مریم صدیقی ولد سبی احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بول لیں. جزاک اللہ. دعا کرے جی اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں کو قبول کرے، برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو اس نکاح کی برکتیں تادم حیات نصیب فرما. میاں زوجین کو، میاں بیوی کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کو اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما. ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فساد سے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے. لاؤ بھائی سوالات دے دو. شاباش. اچھا دونوں دولہا ذرا وہاں چلے جائیں، کوئی لوگ آپ سے گلے ملیں گے تو پھر یہاں مسائل کا سیشن اس میں گڑبڑ ہوگی. اچھا بھائی مفتی صاحب، ایک مفتی سعید خان صاحب الندوہ اسلام آباد والے کو سننا اور ان کے مشوروں اور فتووں پر عمل کرنا کیسا ہے؟ مجھے زیادہ ڈیٹیل ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. مفتی صاحب میرا نام عبید الرحمن بن غلام مصطفیٰ ہے، میں حویلی لکھا ضلع اوکاڑا سے آیا ہوں. 5 جمعے سے مسلسل آپ کے پاس آیا ہوں. ملاقات ہوتی ہے نہ مصافحہ ہوتا ہے. آپ سے ملنے کا خواہش ہوں. کہاں ہیں؟ چلو ابھی مل لیتے ہیں. اور کوئی سوال نہیں ہے آج؟ اچھا بھائی ملاقاتوں کا تو سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا، آج سوالات کم ہیں. جی ہاں جی 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 ہاں کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو جی. اچھا میرے بھائی یہ تو ہو گیا تھا نا، یہ تو ہو گیا. کوئی سوال یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. اچھا اتوار کا بیان بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو صحت زندگی دے. آمین. میرے سالے ہیں وہ مسجد کے خادم ہیں، ان کا نکاح آپ سے اگر ہو جائے آپ کی طرف. بھائی میں نکاح پڑھا دیتا ہوں تو وہ نمبر دیا ہوا ہے، یہاں رابطہ کریں. اگر میرا سفر نہیں ہوتا اور نکاح میں مسجد میں پڑھاتا ہوں، کہیں جاتا نہیں نکاح پڑھانے. اگلے جمعے کا ان کا پروگرام ہاں فکس ادھر ہے. ہی ہوں انشاءاللہ. میں کہیں نہیں آ رہا. ان سے مل لوں. ان سے مل لیں. جب میرے لیے بھی دعا کریں. شعیب احمد نام ہے میرا. آپ کا بھی اللہ نکاح کرائیے، دعا کرو. میری تو شادی ہوئی آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اگر وقت ہو. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. السلام علیکم. میں ملتان سے آیا ہوں. 3 مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا، موٹیویشن دی تھی آپ نے شادی کی. پچھلے مہینے الحمدللہ شادی. خواہش ہے جناب آپ سے مصافحہ کرنے کی خواہش. کہہ رہے 3 مہینے پہلے آیا تھا، آپ کا بیان سنا، موٹیویشن ملی، شادی کر لی. بھائی میں مٹھائی نہیں کھاتا. اچھا یہ کھا لوں گا، یہ کھا لوں گا 2-3 پیس بس. جزاک اللہ. نہیں بس میں نے لے لی. جزاک اللہ. مفتی صاحب خواہش ہے مصافحہ کرنے. مٹھائی ہے. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ کی شادی کامیاب کرے. مٹھائی نہیں کھایا کرو. یہ بھی مذہب کے نام پہ لوگ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا بالکل بھی پسند نہیں تھا. مٹھائی کھانے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہینڈسم ہو جاتا ہے، آڑا ترچا اور سارے نکلتے ہیں. جی کیسے صاحب فیملی ولاگنگ کیسا ہے؟ فیملی ولاگنگ، فیملی ولاگنگ میں بے غیرتی کے سوا کچھ بھی نہیں آ رہا. جی صاحب. جس کم وقت چینل چل نہیں رہا ہوتا اپنی بیوی، خوبصورت بیوی دکھانا شروع کر دیتا ہے. جی صاحب بالکل یہی بات ہے. تو بے غیرتی ہے. وہی ابھی جو بیان ہوا ہے پورا، بے غیرت بن کے پیسہ بہت کما لیتا ہے آدمی. میں نے یہ دیکھا صاحب بالکل. بے غیرت بن کے نا. السلام علیکم مفتی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سوال یہ تھا کہ تھوڑا مائک قریب کر کے بھی سوال ہو سکتا ہے. خانہ کعبہ میں وہ آپس میں لڑکے لڑکیاں آپس میں جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، سب ساتھ میں جاتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے ذرا بتائیں. بہت غلط ہے. جوان لڑکیاں کراؤڈ میں گھس رہی ہوتی ہیں حجر اسود کو کا بوسہ لینے کے لیے. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور مردوں سے دور رہنا فرض ہے. تو مردوں کو چاہیے خواتین کو خود راستہ دے دیں،
تاکہ وہ بھی حجر اسود کا بوسہ لے سکیں. لیکن اب راستہ نہیں دے رہے تو پھر خواتین کو چاہیے نہ جائیں وہاں. میں نے جب پہلا حج کیا ہے اتنا کراؤڈ تھا, میں نہیں حجر اسود کا بوسہ لے سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام. اس کراؤڈ میں دھکم پیل کے بغیر آپ جا نہیں سکتے, تو ہم نے نہیں لیا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں تو 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 10 محرم تک میں ادھر ہی تھا. اس وقت کراؤڈ بالکل ختم ہو چکا تھا, تو اللہ نے موقع دیا پھر حجر اسود کا بوسہ لینے کا, تو سنت بھی پوری ہو گئی کسی گناہ کے ارتکاب کے بغیر. تو اس لیے لوگوں کو تکلیف دینا بھی حرام اور ناجائز عمل ہے, اور خاص طور پہ خواتین کا مردوں میں چپک کے گھس جانا اس طرح سے وہاں جیسے ہو رہی ہوتی ہیں, یہ بالکل غلط عمل ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات میں بتاؤں گا, جو لوگ جہازوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کوتاہیاں کرتے ہیں, یہ مجھے یاد دلائیں. اس پر میں نے ابھی بات لازمی کرنی ہے, کیونکہ میں گیا ہوں بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے جہاز میں تبلیغ والے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور دیندار لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھنے میں کیا کوتاہیاں کرتے ہیں, وضو میں کیا کوتاہیاں کرتے ہیں جہازوں میں. یہ ان کا سوال پہلے لے لوں, پھر میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے. جی. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہم لوگ مثلا تکلیفیں یہ سمجھو مثلا صبح اٹھتے ہیں, مثلا وضو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. جی. جب مسجد میں آتے ہیں مفتی صاحب تو نماز کو مثلا ہم یہ کرتے ہیں مثلا کہ سکون کے ساتھ پڑھے, کوئی تکلیف وغیرہ جو بھی چیز ہو ہم لوگ اپنی ذہن سے نکال دیں. اگر آپ کا جو بندہ کے سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے مفتی صاحب, مثلا جو ابھی ہم لوگ زکام ہوتا ہے یا کھانسی کرتا ہے بلا وجہ, مثلا اس طرح کی مثلا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مفتی صاحب, وہ عادت ہوتی ہے کسی چیز کا جس سے ہمارا نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں مفتی صاحب دل میں تو بہت سے خیالات آتے ہیں مثلا. بالکل, دیکھو یہ صحیح بات بھائی نے سوال کیا. جب آپ مسجد میں جاتے ہو, بعض دفعہ کوئی بیچارہ کھانسی کا پیشنٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے, نزلے کا پیشنٹ ہوتا ہے, بار بار ناک کو سڑک رہا ہوتا ہے وہ, تو ایسی صورت میں ایسے پیشنٹ کو چاہیے وہ گھر میں نماز پڑھ لے, کیونکہ جماعت کی نماز میں لوگوں کو تکلیف سے بچانا ضروری ہے. کوئی بھی ایسی بیماری لگی ہو, جیسے جو کوڑ کا مریض ہے, جزام کا مریض, اب جزام کی بیماری نا اسکن سے لگتی ہے, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کی بیماری والے کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا کہ بھئی تم باہر ہی رہو, کیونکہ وہ اکیلا آئے گا, اس کی وجہ سے 20 لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اس کو آپ نے حکم دیا کہ تم مسجد میں نہیں آنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسے پیشنٹ کو خود بھی خیال کرنا چاہیے. ہاں, گھر والوں کو چاہیے اس کی کیئر کریں, اس کو چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. تو اب بعض لوگوں کو بہت زیادہ کھانسی, بلغم بھی ہوتا ہے, خالی کھانسی نہیں بلغم بھی, کھڑ 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 کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. بھائی کھانسی کا علاج کر کے آ جاؤ. تھوڑی بہت کھانسی تو سب کو ہوتی ہے, وہ روکنا ممکن نہیں ہے. اس طرح ناک چھڑک رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. کبھی جاؤ تو ایک صاحب کے ساتھ میں نے نماز شروع کر دی, وہ بار بار ناک کو کر رہے ہیں. بھائی ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ, پوری نماز میں انہوں نے ایسے ہی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت تکبیر اولیٰ کے پابند تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن زکام ہوتا تھا تو مسجد میں نہیں آتے تھے وہ, حالانکہ ان کا دل بہت چاہتا تھا مسجد میں آنے کا, ان کو بہت شوق تھا جماعت کی نماز تو مزہ ہی جماعت سے آتا ہے, نہیں آتے تھے مسجد کہ بھئی میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. مفتی صاحب ایک دوسرا سوال ہے جو میں نے بہت سے علماء سے پوچھا ہے مفتی صاحب, مگر مجھے اس طرح سے مثلا جواب نہیں ملا ہے ان سے. پانی ذرا بھائی ایک آپ دینا, بیٹا ایک گلاس پانی. ہاں مفتی صاحب, ابھی گھر میں بیٹا ہے جو اس نے شادی کیا ہے, گھریلو مسئلے مثلا بہت زیادہ ہوتے ہیں ماں اور بہو کے درمیان. جی. تو مفتی صاحب اگر بیٹا غصے میں جب آ جائے تو ماں اور اس کی جو بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, غصے میں ماں کو بولتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو مادری زبان میں ہم لوگ کوئی ماں بولتے ہیں, امی بولتے ہیں, مثلا اپنے لینگویج کے جو نام لیتے ہیں ہم لوگ, اس میں کہے کہ میں نے اگر آپ کو ماں کہا تو مجھ پر یہ بیوی طلاق ہے. اچھا. غصے میں مثلا اتنے مثلا تنگ آ کر یہ بات کرتا ہے. پھر بعد میں مفتی صاحب وہ جب ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریگریٹ محسوس کرتا ہے کہ میں ریگریٹ ہوں مثلا اس چیز پہ میں نے یہ بات کی, ابھی اس کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کس طرح مثلا اپنی ماں کے ساتھ تعلق برقرار رکھے؟ جب اس نے کہا میں نے ماں کے ساتھ بات کی تو بیوی کو طلاق ہے, تو طلاق تو ہوگی جب بھی بات کرے گا. طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب ایک طلاق کا کہا تھا تو ایک طلاق ہوگی, 3 طلاقوں کا کہا تھا تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے کہ وہ 1 طلاق بائن دے دے اور عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا, پھر ماں سے بات کر لے.
تو جب بات کرے گا تو بیوی رہے گی نہیں, ایک طلاق سے نکاح بھی ختم ہو چکا ہے, عدت بھی پوری ہو چکی ہے, تو قسم پوری ہو جائے گی, طلاقیں لگیں گی نہیں بیوی کو نا, کیونکہ بیوی رہے گی. پھر ماں سے بات کر لے, قسم پوری ہو گئی, پھر دوبارہ بیوی سے نکاح کر لے. اصل بات یہ کہ زبان پہ کنٹرول کرے آپ. تو یہ طلاق کا لفظ ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. یہ کھیل نہیں ہے کہ بات بات پہ یہ کر دیا تو طلاق. میں پہلے ایک چھوٹی سی بات کر لوں. دیکھو ایک چیز کا بہت خیال کیا کرو, جیسے آج میں نے بیان کیا نا استغنا پر, ایک تو میں ایک دو مثالیں استغنا کی اور دوں گا, اور پھر میں ایک اور اہم بات, کیونکہ جہازوں کے سفر میں, ٹرینوں کے سفر میں ہمیں کچھ چیزیں اور دیکھنے کو ملتی ہیں جو دینداروں میں کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی مولانا کی کوئی دعوت کر رہا ہے, گیسٹ کے طور پہ بلایا ہے, 2 آدمی وہاں سے بھی آ گئے, وہاں سے بھی آ گئے, تو یہ فری پھوکٹ میں نہ کھائیں وہاں کھانا. ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, میرے ساتھ سفروں میں ایسا ہوتا ہے, کسی نے بلایا, کھانا کھلایا, 2-4 عقیدت مند بھی آگے فری پھوکٹ میں کھا رہے ہیں. اب جتنا میرے اوپر خرچہ ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے. مجھے خود شرم آ رہی ہے, اپنے اوپر بھی خرچہ کیوں ہو رہا ہے میرے, کہ یار مجھے بھی شرم آتی ہے کہ یار فری پھوکٹ میں کھا رہے ہیں بیٹھے. لیکن ان کمبختوں کو شرم نہیں آ رہی ہوتی, وہ پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں پورے سفر میں. میں پھر میزبان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے کون لگتے ہیں, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لگتے ہمارے. یہ بھی بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے یار. اس نے جس کو بلایا ہے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو اس نے کہا ہے کہ بھائی دعوت کی ہے. 4 آدمی جو آئے ہوئے ہیں وہ کس کھاتے میں فری پھوکٹ میں کھا رہے ہیں. بلکہ اگر وہ کہہ بھی دینا کہ آپ بھی کھائیں یا آپ نے پیسے نہیں دینے, تو بھی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ شرم اور مروت میں کہہ رہا ہو, دسترخوان سے تھوڑی کسی کو ہٹایا جاتا ہے. ایسے موقع پہ بس آخر میں کہنا شکریہ آپ نے کھلایا, بہت مزہ آیا, بہت شکریہ یار, یہ غلط ہے. تو ایسے موقع پہ 1-2 دفعہ تو ہوتا ہے, جب ہزاروں لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہو تو اگلے کو چاہیے کہ وہ مفت خورے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے میرا اصول یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی دوست, رشتہ دار کوئی بھی جائے گا, اس کو میں بار بار بولتا ہوں پیسے تیرا باپ خرچ کرے گا. میں نے اپنے ساتھ مفت خوروں کو نہیں لے کے جانا, مفت خوروں کو لے کے ہی نہیں جانا. ہاں میزبان نے ہی دعوت دے دی اس کو الگ سے, تو ایک الگ بات ہے, اس کو بھی اتنی دعوت ہو جتنی وہ, پھر ظاہر ہے ان کا آپس کا تعلق ہے. تو یہ مفت خورے کی عادت نہ ڈالیں, یہ بہت بری عادت ہے. ایک بات. دوسری بات, جہازوں میں سفر کے دوران ایسا ہوا کہ کسی جہاز میں 8-10 پکے نمازی ہونا, تو وہ واش روم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, کیچڑ کر دیتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جہاز کا عملہ یا جہازوں کی جو بھی کمپنی ہے وہ کہے گی کہ ہمارے جہاز میں اللہ کرے نمازی نہ آئے کوئی. اتنا گند نمازی لوگ مچاتے ہیں کہ آپ کی سوچو. اب میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں. میں نے بتایا نا, ممبر پہ انسان اپنی برائیاں کبھی نہیں بتاتا, اچھی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سامنے مجھ سے پتہ نہیں کتنے پہنچے ہیں. میں کیا کرتا ہوں, جہاز میں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے, نمبر 1 راستے میں کسی قیمت پہ نہ پڑھیں. خاص طور پہ تبلیغ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, تبلیغ والے ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوتے ہیں, ان سے بھی ایک بات, میں نے خود یہ چیزیں کچھ دیکھی ہیں, راستے میں کبھی نماز نہ پڑھیں. اس سے جو جہاز کا عملہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پہلے ایک آدمی نیت باندھ لے, پھر اس کے بعد دوسرا نیت باندھ لے, تیسرا. مجھے پائلٹوں نے بتایا, اور ان پائلٹوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت دیندار ہیں, انہوں نے کہا بعض دفعہ جہاز میں ایمرجنسی ہوتی ہے, سیکنڈوں کی خطا سے نا سینکڑوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, بھاگنا پڑتا ہے پیچھے, راستے میں بالکل بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی قیمت پہ بھی راستے میں نماز نہ پڑھے. نماز کہاں پڑھنی ہے, میرا کیا معمول ہے, میں گھننا بن کے جاتا ہوں, یوں نہیں جا کے بتائیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, وہ خون کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی یار اب یہ آئے گا پھر دوسرا آئے گا تو مسائل ہوں گے. جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اس وقت تو ظاہر ہے سیٹ بیلٹ ہوتی ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو پیشاب بھی آ رہا ہو تو روکنا پڑتا ہے انسان. جب وہ سیٹ بیلٹ کھلنے کا وہ آرڈر آ جاتا ہے, یعنی وہ سائن آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے رہیں. کچھ وہاں پر ایئر ہوسٹس وغیرہ اور یہ جہازوں کا عملہ نا کچن میں اڑی کر رہا ہوتا ہے, وہ کرنے دیں نا. وہاں اس وقت جائیں گے نا آپ, جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ منع کر دیتے ہیں, ایک تو منع کر دو پھر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا, گننے بن کے بیٹھ جاؤ آرام سے. پھر خراما گئے واش روم کے بہانے, ٹھیک ہے, پتلی گلی سے وہاں گئے, دیکھا جگہ ہے, نیت باندھ لی اپنا, آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. اس طرح اکثر دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتے, بلکہ مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں چادر بچھا کے نماز پڑھ لو. ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں میں ڈسٹربنس نہ ہو.
ظاہر ہے وہ ایک جہاز کے SOPs بہت سخت ہوتی ہیں, کیونکہ جہاز کا ذرا سا حادثہ ذرا سا نہیں ہے, کباب پراٹھے بن جاتے ہیں انسان کے. بس کی ٹکر ہوگی نا, آپ کا ایک آدھ پرزہ دائیں بائیں ہو جائے گا, وہ جڑ بھی جاتا ہے دوبارہ. ایو کلینک میں پرزے ہی جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے بہت سے لوگ ہیں پورے الگ الگ ہوئے تھے, پوری ریپیئرنگ کر کے دوبارہ سے ان کو کھول کے دوبارہ جوڑ دیا ڈاکٹروں نے. لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا, ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی, کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ایسی کی تیسی سارا جہاز ایک دم سے برباد, یعنی اس کا تو حادثے میں پھر ریورس گیئر ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, گھننے بن کے جانا ہے ایسے خرامہ, جیسے آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلح اٹھا کے باقاعدہ پابندی کے ساتھ آستینیں چڑھا کے نا یوں یوں, ایئر ہورسز سمجھتی اب تباہی مچا دے گا, یہ واش روم میں جائے گا پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہاں جا کے, اس اسٹائل سے جا رہا ہے بالکل کہ اب نہائے گا یہ جا کے, جمعے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ نماز کی تیاری نہیں ہو رہی. گھننے بن کے خرامہ جاؤ اور وہاں جا کے نا ایسے جیسے ایسے گھومنے پھرنے, دیکھا جگہ ہے, آرام سے کنارے پہ کھس کے نیت باندھی, نماز پڑھ کے پتلی, کوئی کچھ نہیں کہتا. اکثر میں نے دیکھا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اگر پھر بھی منع کر دیں کہ نہیں پڑھنی تو پھر آرام سے لڑو نہیں, پھر ان سے جا کے بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو احتیاطاً دہرا لو, کیونکہ فرض نماز میں قبلہ رخ کا تعین بھی ضروری ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے جو نماز ہے اس کو لوٹایا جائے گا. میں ابھی اس پہ آتا ہوں, پہلے میں یہ بات مکمل کروں پھر آپ سوال پوچھیں. تو آپ نے کیا کیا, اچھا یہ سمجھ میں آ گیا. جماعت کرنی ہے 2 آدمی, 2 سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ پورے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پھر راستہ بلاک ہوتا ہے, تو مسائل ہوتے ہیں, تو یہ مجبوری ہے. تو پائلٹوں سے بھی میں ملا ہوں, وہ بھی جو دیندار جو نمازی پائلٹ ہیں, وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں جو اس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے. دوسرا کام وضو کیسے کرنا ہے جہاز میں. پہلی بات تو ایئرپورٹ سے وضو کر کے چڑھے آپ. جہاز میں جگہ نہیں ہوتی اندر وضو کرنے کی, لیکن اگر پھر بھی وضو ٹوٹ گیا ہے, نہیں رہ پایا اتنی دیر تک آپ کا وضو, تو آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ آپ گئے وہی وہاں آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا پانی لے کے, بہت تفصیلی وضو نہ کریں آپ وہمیوں کی طرح یوں کر کے دھو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, کیونکہ جہاز میں یہ سب پانی اتنا نہیں ہوتا وہاں. تو آپ نے آرام سے جو واجب وضو ہے وہ کیا. پاؤں دھونے کے لیے آپ نے کیا کیا, گلاس میں ہلکا سا پانی لیا, واش روم میں دھو لیے. پاؤں بھی وہیں اوپر اڑا, تو لڑکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس طریقے سے. اتنے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو گرے. تو گلاس میں پانی لیا آپ نے. اچھا گلاس کیسے لیا, ابھی میں جب آ رہا تھا نا کینیڈا سے, مجھے نماز پڑھنی تھی, تو میں نے پہلے دیکھا ماحول بالکل سکون کا ہو گیا ہے, سب اپنے آرام سے بیٹھے کو خراٹے لے رہا ہے. تو میں کیا خرامہ گیا, اب مجھے وضو کرنا تھا, اور اتفاق سے میں پانی کی بوتل لینا بھول گیا تھا. تو میں نے کیا کیا ہے, وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جہاز کا عملے کا نا, وہ ادھر دیکھ رہا ہے, اس کے پاس وہ گلاس ولاس رکھے ہوئے, جیسے اس نے ادھر دیکھا میں نے یوں کر کے ایک گلاس نکالا واش روم میں, اس کو نہیں پتا چلا. اگر میں اس کو بتا کے لیتا نا گلاس, تو وہ ڈر جاتا کہ پتہ نہیں اب یہ وہاں جا کے نہائے گا, کیا کرے گا یہ. اس کو پتا تھا یار پانی پینے کے لیے گلاس نہیں مانگ رہا, یہ اندر جا رہا ہے, تو یہ مولانا لوگ ہیں, یہ کیچڑ کر کے آئے گا وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گلاس نہیں دیتا. تو میں نے انتظار کیا, اور جیسے اس نے یوں دیکھا, میں نے شاید پہلی دفعہ 2 نمبری کی ہوگی, اس نے یوں دیکھا, ہم نے یوں کر کے طریقے سے گلاس نکالا, جیب میں رکھا, اور گھننے بن کے واش روم میں گھس گئے. ہم گھننے اپن بہت دفعہ فرض ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واش روم میں تبلیغ والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, جماعتیں بہت جاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ پانی کم سے کم نیچے گرے, اور جو فلش ہے نا اس میں پاؤں دھونے آپ نے گلاس سے, اور ایک گلاس سے پورا پاؤں آرام سے, چھوٹا گلاس ہوتا ہے نا کاغذ کا, پورا پاؤں آرام سے دھل جاتا ہے, کوئی وہمی ہوگا تو نہیں دھلے گا اس کا پاؤں. وہاں آپ نے دھویا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, میں یہ خود کرتا ہوں, ٹیشو سے ساری جگہ کو نیچے خشک کرتا ہوں جو پانی کی چھینٹیں پڑی ہیں. نیچے باقاعدہ جگہ نہیں ہوتی, کتنا مشکل ہے نیچے جھک کے ٹیشو سے صاف کرنا, پورا خشک کر کے آتا ہوں, تاکہ باہر نکلوں نا تو یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ یار یہ کیچڑ کر کے آئے ہیں, یہ وضو کی جگہ, کیونکہ انہوں نے وضو کی جگہ نہیں بنائی ہوئی جہاز کے اندر. تو میں پورا ٹیشو سے اس کو اچھی طریقے سے نیچے, کیونکہ جتنا بھی ہو چھینٹیں بہرحال نیچے گرتی ہیں, پورا اس کو خشک کر کے, اور جو بیسن ہے نا جہاں وضو وہ بھی خشک کرتا ہوں اچھی طریقے سے اس کو خشک کر کے, اس کو ٹیشو کو ٹھکانے لگایا, صابن سے ہاتھ دھوئے. کوئی نیا بندہ جائے گا نا, وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی وضو کیا ہے کسی نے. تو تبلیغ والوں سے بھی گزارش ہے, تبلیغ کے بڑے بھی یہی ہدایات دیتے ہوں گے یقیناً. تو میں نے چونکہ سفر کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب ہدایات پر عمل نہیں ہوتا. ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ جماعت جا رہی تھی,
تو پائلٹ نے بتایا کہ کیونکہ اجتماع میں جا رہا ہے وہ جہاز، تو سارے ماشاءاللہ نمازی تھے، 100% نمازی بیٹھے ہوئے تھے. اتنا کیچڑ ہو گیا تھا جہاز میں، اتنا پانی، جگہ جگہ گندگی. بھائی اس سے نمازیوں کا امیج بہت خراب ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بیت الخلاء میں مٹی سے استنجا جائز نہیں ہے، مٹی کے ڈھیلے سے. وجہ کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. اب جو پکے واش روم ہیں اس میں آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے تو گندگی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پہلے تو تھا جنگل میں جا رہے ہیں استنجا کیا، ڈھیلا اٹھا کے پھینک دیا. اب جنگل میں تھوڑی جا رہے ہیں، تو واش روم گھروں کے اندر ہے، آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے، وہ مٹی واش روم میں جائے گی، واش روم بند ہوگا، پڑی ہوگی، لوگوں کو گھن آئے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں، کیونکہ لوگ نا حضرت کے دور میں کوئی ڈھیلے رکھے ہوتے تھے لوگوں نے، اور ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے مسجدوں میں مٹی کے ڈھیلے باقاعدہ ڈبوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو حضرت اس کے خلاف تھے کہ بھائی اب اس سے گندگی ہو رہی ہے، اب صفائی نہیں ہو رہی اس سے. تو ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. تو تکلیف سے بچنے کا پہلے تو وضو کرنا بھی ضروری ہے، گندگی سے بچنا بھی ضروری ہے. تو جب بھی کوئی نمازی آدمی جہاز کے واش روم میں وہ وضو کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود اچھی طرح سے صاف کرے، اس میں اپنا چھوڑ کے نہ آئے ایسے، ورنہ ایسا ایسا پابندیاں لگیں گی پھر کہ بھائی بالکل پڑھنی نہیں ہے. یہ جب بھی آتے ہیں یہ نمازی لوگ جو ہے وہ واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں، تو یہ امیج جائے گا. تو اس کا بہت خیال کریں. اب آپ جو سوال پوچھ رہے تھے وہ پوچھیں. ہاں، یہ جہاز میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنا اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ خوب سمجھ لو، کسی بھی حدیث، صحیح حدیث اور صریح حدیث، صریح کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے معنی پر بالکل واضح ہو، اور صحیح کا مطلب سند کے لحاظ سے کیا ہو؟ صحیح ہو. کسی بھی حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ 2 نمازیں اس طور پر اکٹھی پڑھی ہیں کہ ایک نماز کو دوسرے وقت کے اندر داخل کیا ہو یا دوسری نماز کو پہلے وقت کے اندر ہی پڑھ لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح ہے بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. لیکن خود عبداللہ ابن مسعود ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی صحابی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی اور وہی صحابی کہہ رہے ہیں اکٹھی پڑھی ہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں بھی آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کچھ اور ہے. اور جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، ان میں اکٹھی نہ پڑھنے کا مطلب بولو کچھ اور ہے. امام حنیفہ بہت ذہین تھے، ایسے ہی نہیں فوراً حدیث سامنے آتی تو فتویٰ دے دیا کرتے تھے. بہت ڈیپ میں جا کے انہوں نے قرآن و سنت پہ غور کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہیں، وہ ایسے ثابت ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے عصر کے قریب. جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو، عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو فوراً ساتھ میں کیا پڑھ لی جائے؟ عصر. اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے، لیکن ہو کیا رہی ہے؟ اکٹھی. یہ والی ثابت ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، آدھی پی جاتے ہیں. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایات منقول ہیں کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں لے کر گئے اور عشاء کے وقت آپ نے مغرب پڑھی، وہ روایتیں مضطرب ہے، اس میں راویوں کے بیان میں ٹکراؤ ہے. جو صحیح روایت ہے اس بارے میں بخاری کی روایت ہے، مغرب پڑھی مغرب کے ٹائم پہ، ثم تلبس یسیرا، پھر بخاری کے الفاظ ہیں تھوڑی دیر آپ نے ٹھہرے اور اس کے بعد عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. یہ حدیث ہے. اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عشاء کے وقت میں جمع کیا ہے. بھائی مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو مقدم کیا، تو جمع کا عمل تو عشاء کے وقت میں ہوا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جب مغرب پڑھی تھی مغرب کے ٹائم پہ پڑھی ہے، اینڈ میں پڑھی ہے، جب وقت قضا ہونے والی تھی اس وقت پڑھی ہے، تو ابھی جمع ہو گئی. جمع کا عمل مکمل کب ہوگا؟ جب عشاء پڑھیں گے. تو راوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. راوی کا مطلب یہ کہ جو جمع کا عمل ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، کیونکہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے، تو جمع کا عمل کب ہوگا؟ تو عشاء کے ٹائم پہ مکمل ہوا ہے نا، کمپلیٹ.
تو اس کو یہ کہتے ہیں دیکھو اتنی واضح حدیث ہے کہ نبی نے عشاء میں جمع بین الصلاتین کی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے. تو بھائی عشاء میں تو جمع کیا ہے، لیکن مغرب کا پڑھی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. اگر ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے، اضطراب ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ میں نے پورا ایک مقالہ بھی لکھا ہے، وہ رسالہ میں انشاءاللہ شائع بھی کر دوں گا. تو عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے. اور ویسے بھی میرے بھائی اگر اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہوتی کہ ظہر کے وقت میں یہ اثر پڑھ لو، علامہ ابن حزم اہل حدیث عالم یعنی غیر مقلد عالم گزرے ہیں، اہل حدیث بہت سی چیزیں ان سے لیتے ہیں. ان کے یہ الفاظ ہیں لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم، ظہر ہی کے وقت میں اثر پڑھ لینا اور مغرب ہی کے وقت میں ساتھ میں عشاء پڑھ لینا، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. بہت سخت خلاف تھے وہ اس کے، حالانکہ وہ حنفی نہیں تھے. تو پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو انجینئر علی مرزا بھی بار بار پیش کرتا ہے، وہ حدیث میں عبداللہ بن عباس درس دے رہے ہیں، لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم ہم سے زیادہ سنت کو سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا؟ ظہر اور عصر کو جمع کیا. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جابر بن زید، ان سے کسی نے کہا کہ شاید اس طرح سے جمع کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں مقدم کیا. تو انہوں نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ایسا ہی کیا. اب یہ کون تعویل کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کے شاگرد. اور اس حدیث کے الفاظ ہی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی نے یہی کام کیا بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر کسی عذر کے. حالانکہ بغیر کسی عذر کے ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو انجینئر علی مرزا نے اس سے استدلال کیا کہ کبھی کبھار یہ بلا وجہ بھی جائز ہے، بلکہ یہاں تک بھی جائز ہے کہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لو. تو یہ اگر اس طرح سے میرا بھائی کھاتا کھلا ہوا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز. اور حفاظت کا مطلب صحیح حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حفاظت کا جو قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لیس فی النوم التفریط، سوتے میں اگر نماز نکل گئی تو اس میں گناہ نہیں ہے. فرمایا گناہ اس میں ہے کہ جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرو، جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے. تو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کی نہ نبی نے سفر میں اجازت دی، نہ نبی نے بولو حضر میں اجازت دی. تو اس میں امام حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں جب دلائل کہتے ہیں چونکہ حنفی ہے نا اس لیے. بھائی ہم حنفی ہیں اس لیے کہ دلائل بہت مضبوط ہیں امام صاحب کے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اسلام کو پروموٹ کر رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، غیر مسلم کہتے تو چونکہ مسلمان ہے نا تو نے اسلام ہی کو وہ کر رہا ہے. یہ تو پھر کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہو. جو ملحد ہے وہ خدا کے انکار کے دلائل دے گا، میں کہوں تو چونکہ ملحد ہے تو نے تو یہی کہنا ہے کہ خدا نہیں ہے. تو پھر تو کبھی مباحثہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ سے دلیل پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، اس کا جواب میں علماء دیوبند کے حوالے مت دیا کرو. یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں 3 طلاق پہ کتنا کہتا ہوں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی نہیں ہے، فوراً علماء دیوبند کے حوالے فلانے علماء دیوبند نے لکھا اختلافی مسئلہ ہے. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ صحابی سے پیش کرو. اچھا ایک صاحب آئے انہوں نے صحابہ کے نام بتائے، فلاں صحابی نے بھی کہا 3 ایک ہوتی ہیں، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کہتے رہو. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا، اس نے تو اتنے حوالے دے دیے. ایک بھی حوالہ نہیں دیے، باتیں پھینکی ہیں بس. ٹھیک ہے نا؟ فلاں نے بھی کہاں ہے یہ؟ کوئی سند تو پیش کرو اس کی. پھینکتے رہو بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے. اور لوگ بے وقوف ہیں، وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3 طلاقوں کا یہ کہنا اسلاف سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اکٹھی 3 طلاقوں کا یہ کہنا، ایسی باتیں ہیں. تو اور اگر کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. میں اللہ اور اس کے رسول سے دکھاؤ بھائی، رسول سے کچھ نہیں دکھا سکتے. پھر یہ آتے ہیں ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے، لکھ دو بھائی، ہمارے سارے علماء بھی لکھ دیں ہم پھر بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اور ہمیں یہ بات علماء دیوبند نہیں بتائی ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اللہ اور ہم علماء دیوبند کو پسند بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دعوے برائے دعوے نہیں ہیں، وہ منجن نہیں بیچتے. ان کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو اپنے اکابر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر کوئی دیوبندی عالم نہیں چھوڑ رہا تو وہ خود غلط کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کا ٹھیکہ، اس کو سیٹ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے. تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہوں اس طریقے سے. ہاں اکٹھی اس طریقے سے ضرور پڑھی ہے، ظہر کو عصر کے وقت کے قریب لے گئے اور عصر کو مقدم کر لیا، اس طرح سے پڑھی ہے. اور عبداللہ بن عباس کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو بالکل اکٹھی پڑھی ہیں. علامہ شوکانی جو غیر مقلد عالم تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ
ظہر کو اثر کے قریب اور اثر کو مقدم. یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو اور مشکل ہو جائے گی. اس زمانے میں یہ دیکھنا کہ ظہر کا وقت بالکل اثر کے قریب اور سورج کی کرنیں دیکھنا، یہ تو بہت ٹینشن والا کام ہے. بھائی یہ ٹینشن والا کام آپ کے لیے ہے. جو لوگ صبح شام سورج کے سائے دیکھ کے نمازوں کے اوقات متعین کرتے تھے ان کے لیے کوئی ٹینشن کا کام نہیں تھا. اور ٹینشن کا کام جب ہوتا جب یہ واجب ہوتا. واجب تھوڑی ہے آپ اپنی سہولت سے دیکھ لو، آپ کو وقت کا پتہ چل رہا ہے تو کر لو، نہیں پتہ چل رہا تو نہیں کرو یہ کام. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ دیکھ لیں کہ مغرب میں جو سرخ کنارہ ہے وہ کب غروب ہو رہا ہے اور سفید کنارہ کب غروب ہو رہا ہے. ان کے لیے، آپ کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنی رائے ان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھو یہ کہتے ہیں، دیکھو حج میں بھی تو ہم کرتے ہیں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ حج میں ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں؟ حج میں عرفات میں جماعت سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر ملاتے ہیں، ظہر کو عصر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر حج میں یہ سفر کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو ظہر کو عصر میں پڑھنے کی اجازت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہے اجازت، کیونکہ یہ حج کے ارکان میں سے وہ خلاف قیاس ہے. اسی طرح آپ کو عرفات میں مغرب اور عشاء ملانے کی اجازت نہیں ہے. مغرب کو عشاء میں پڑھنا پڑے گا آپ کو لے جا کے. تو پتا چلا حج میں سفر کی وجہ سے نہیں ہوتا، حج ہے ہی خلاف قیاس. اس میں روٹین سے ہٹ کے آپ سے کام کروائے جاتے ہیں. تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھنی پڑے گی حج میں، اور عشاء کے ساتھ مغرب پڑھنی پڑے گی آپ کو. یہ اللہ نے ایک روٹین سے ہٹ کے ہم کیسے کام کروایا ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جہاز میں ہم کریں کیا؟ تو جہاز میں اب ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے آپ جہازوں میں نماز کا ٹائم نوٹ کر لیں. ایپ آتی ہے حلال ٹرپ کے نام سے، اس میں آپ لوکیشن ڈالیں کہ میں کس ملک سے کس ملک جا رہا ہوں، ٹائم ڈال دیں تو وہ پورا جہاز کے دوران جو نمازوں کی ٹائمنگ اور قبلے کا رخ ہوگا وہ اپلیکیشن آپ کو بتا دے گی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اسی طرح سے جمع، جیسے میں جمع کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو ایک ہی وضو سے ظہر پڑھی اور 2-3 منٹ ٹھہر کے فوراً کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی. بیمار آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معذور صحابیہ کو اس طرح سے جمع کرنے کا حکم دیا. غالباً زینب بنت جہش تھیں یا کوئی اور صحابیہ تھی، ان کو استحاضہ تھا، لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ان کا وضو نہیں باقی رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک وضو کرو اور ظہر کو مؤخر کرو، یا مغرب کے بارے میں